السلام علیکم معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیر کریں گے شمالی افریقہ میں بحیرہ روم کے کنارے واقع ایک اسلامی ملک تیونس کی۔ افریقہ کے سب سے پہلے اسلامی ملک کی سیر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس ملک کی تاریخ، اس کے رقبے اور سیاحت کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ مسلمانوں کا چوتھا مقدس شہر بھی اسی ملک میں واقع ہے۔ لیکن اس ملک کی سیر پر جانے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ لطف اندوز ہو سکیں۔ دوستو، اس بات کا تو آپ کو لازمی علم ہونا چاہیے کہ تیونس شمالی افریقہ کا وہ ملک تھا جہاں کے لوگوں نے افریقہ میں سب سے پہلے اسلام کو اپنے مذہب کے طور پر اپنایا۔ تیونس افریقہ کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں بربر قوم آج بھی بستی ہے۔ بربر قبائل نے سب سے پہلے تیونس کی سرزمین پر اپنے ڈیرے ڈالے تھے۔ جب دنیا پر عظیم رومی سلطنت غالب آ رہی تھی تو تیونس کا یہ علاقہ بھی رومیوں کے قبضے میں چلا گیا اور اگلی 8 صدیوں تک تیونس روم کا حصہ بنا رہا۔ یہاں کے زیادہ تر لوگوں نے عیسائیت کو اپنی مذہب کے طور پر اپنایا، کچھ لوگوں نے سانیت کو اپنا لیا تھا۔ سانیت لوگ لمبے ہاتھوں والی ایک دیوی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس دیوی کے مجسمے آج بھی اس ملک میں کئی جگہوں پر موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے رومیوں کے دور حکومت میں اس خطے کی حالت بالکل یورپ جیسی ہو گئی تھی۔ رومیوں کے بعد جنم لینے والی بازنطینی سلطنت کا 6 صدی عیسوی میں یہاں قبضہ ہو گیا۔ 7ویں صدی میں مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدموں نے اس خطے کو بھی فتح کر لیا۔ 697 عیسوی تک پورے تیونس پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ 670 عیسوی میں بنو امیہ کے دور حکومت میں عقبہ بن نافع نے کروان شہر کی بنیاد رکھی۔ یہ شہر آج بھی تیونس شہر سے 160 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ کہتے ہیں شمالی افریقہ کو فتح کرنے کا گھوڑا جب سمندر میں ڈال دیا گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اگر یہ سمندر میری راہ میں حائل نہ ہوتا تو زمین کے آخری کونے تک تیرا نام بلند کرتا چلا جاتا۔ جب اندلس میں مسلمانوں کا زوال آیا تو تیونس کے ساحلی شہروں پر ہسپانیوں نے قبضہ کر لیا، مگر سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں نے دوبارہ سے وہ علاقے واپس حاصل کر لیے اور عثمانی سلطنت کا اسے حصہ بنا دیا۔ عثمانیوں نے تیونس کی فتح کے بعد اسے خود مختاری دے دی۔ 18ویں صدی کے وسط میں جب محمد الصادق تیونس کا حکمران بنا تو اس نے کئی ایسے متنازع معاشی فیصلے کیے جس نے تیونس کا دیوالیہ نکال دیا۔ ایسے میں بے آف تیونس نے فرانس سے ایک خطیر رقم بطور قرض حاصل کی تاکہ ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال سکے۔ سلطنت عثمانیہ بھی اپنے زوال کے دنوں میں تھی۔ ایسے میں فرانس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تیونس پر قبضہ کر کے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اس ناکام ریاست کو دیکھتے ہوئے الجزائر نے کئی بار حملے کیے۔ 12 مئی 1881 کو تیونس باقاعدہ طور پر فرانس کے زیر تسلط ہو گیا۔ تیونس پر فرانس کے تسلط سے جہاں پر تیونس کی آزادی سلب ہوئی، وہیں تیونس کو کئی اور فوائد بھی حاصل ہوئے، تاہم تیونس کی عوام نے خود مختاری کی خواہش ابھی بھی باقی تھی۔ 1910 میں تیونس کے ایک لیڈر بشیر اصغر نے نوجوانوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، جو 1920 میں ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی۔ اس نئی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے فرانس نے جزا اور سزا کا قانون نافذ کر دیا، یعنی فرانس کے وفاداروں کو نوازا جاتا تھا اور مخالفین کو سزائیں دی جاتی تھیں۔ 20 مارچ 1956 کو تیونس فرانس سے مکمل طور پر آزاد ہو گیا۔ حبیب بورکیا ملک کے پہلے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ 1997 میں ملک جمہوری قرار پایا اور حبیب بورکیائی ملک کے پہلے صدر مقرر ہوئے۔ 2011 میں تیونس سے ایک انقلاب اٹھا جو عوام کو آزادی رائے کے نام پر اکسا رہا تھا۔ اس انقلاب کو انقلاب تیونس یا انقلاب عربی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی انقلاب تھا جو محمد قذافی کی موت کا بھی پروانہ ثابت ہوا تھا۔ تیونس کی معیشت کو اگر صحیح طریقے سے کارآمد بنایا جائے تو یہ بہت وسیع ہو سکتی ہے۔ زراعت، کانکنی، توانائی، سیاحت اور تیل یہ ایسے شعبے ہیں جو تیونس کو ترقی دے رہے ہیں، اور اگر اس پر مزید محنت کی جائے تو اس کی ترقی کو
مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ 2007 میں تیونس افریقہ کا سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک بنا تھا۔ عرب دنیا میں ترقی کے حوالے سے اس کا پہلا نمبر تھا، جبکہ اس وقت یہ عالمی دنیا میں 29ویں نمبر پر موجود ہے۔ لیکن کچھ انقلابات ہوتے ہیں جو آزادی رائے تو دلواتے ہیں، مگر اس سے ملک کی ترقی بری طرح متاثر بھی ہوتی ہے، اور ایسا ہی کچھ ہوا تیونس کے ساتھ۔ دوستو، اگر اس ملک کے محل وقوع کی بات کریں تو اس ملک کے جنوب مشرق کی جانب لیبیا، جنوب مغرب اور مغرب کی جانب الجزائر، جبکہ مشرق و شمال جانب بحر روم واقع ہے۔ اس ملک میں بہنے والے چھوٹے بڑے دریاؤں کی تعداد 14 کے قریب ہے۔ اس ملک میں 98% بربر نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی بستے ہیں اور 1% یورپی ہیں، جبکہ 1% دیگر افریقی اور غیر ملکی بستے ہیں۔ اگر ہم اس ملک کے مذاہب کی بات کریں تو یہاں 99% لوگ مسلمان ہیں اور باقی کا قومی مذہب سنی مسلم ہے، اور ایک مذہب میں مسیحی اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی یہاں بستے ہیں۔ اس ملک کا مکمل اور سرکاری نام جمہوریت تیونس ہے۔ تیونس شہر کو اس ملک کا سب سے بڑا اور دارالحکومت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 212 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا یہ شہر تقریباً 6.5 لاکھ افراد کو اپنے اندر سموئے بیٹھا ہے۔ دوستو، تیونس کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو یہ جاننا بھی آپ لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ 2014 میں اس ملک میں ایسا قانون پاس کیا گیا تھا جس کے مطابق اس ملک کے صدر کا مسلمان ہونا لازم ہے۔ تیونس کے قانون میں فرانسیسی قوانین کی ایک واضح جیت دکھائی جاتی ہے، لیکن اب وہاں تیونس کی اسلامی قانون کے مطابق سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ تیونس کا مشرقی ساحل جو کہ بحر روم کے ساتھ واقع ہے، دنیا کے ان مقامات میں سے ایک ہے جہاں زیتون کی بہت زیادہ پیداوار ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر زیتون کے سینکڑوں باغات موجود ہیں۔ تیونس کے موسم کی اگر بات کی جائے تو اس ملک کا موسم زیادہ تر گرم اور خشک ہے۔ صرف ساحلی علاقوں میں موسم نارمل ہوتا ہے، لیکن گرمی وہاں بھی بے انتہا پڑتی ہے۔ تیونس کی کرنسی کو تیونسی دینار کہا جاتا ہے۔ تیونس وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے ہے۔ تیونس پاکستان سے 5570 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ پاکستان کے تیونس کے ساتھ سفارتی تعلقات 1957 میں شروع ہوئے، جبکہ تیونس نے 1980 میں پاکستان میں اپنی ایمبیسی قائم کی۔ دوستو، تیونس بجلی کے شعبے میں خود کفیل ہے۔ تیونس تیل کی خاصی مقدار پیدا کرتا ہے۔ آئل کی مقدار اس ملک میں 1966 میں شروع ہوئی۔ تیونس میں 1922 کلومیٹر سڑکیں موجود ہیں، جن میں 3 ہائی ویز شامل ہیں۔ 2135 کلومیٹر ریلوے بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں 29 ایئرپورٹس موجود ہیں، جن میں سے 2 انٹرنیشنل ایئرپورٹس قابل ذکر ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔